عقف کے نون اعرابی گر جاتے ہیں، نون جمع گر جاتے ہیں، اور یہ زبر جو ہے پیش جو ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، جزم۔ اعراب کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا اسم کے اعراب جو ہے پیش یعنی ضمہ، نصب اور جر ہے کہ نہیں؟ مگر فعل کا جو ہے وہ ضمہ تو ہے ہی بائی ڈیفالٹ، نصب ہے، کسرہ بالکل نہیں آتا اس فعل میں، بلکہ جزم آتا ہے، تو وہی مجزوم ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے میں نے بہترین سلائیڈز نکالی ہیں کہ مضارع کے تغیرات، یہی ٹاپک ہے نا صرف کی کتابوں میں، مضارع کے تغیرات بجائے کہ مضارع کے اقسام، ماضی کی اقسام ہے، مگر یہاں اس کو قسم کے اعتبار سے نہیں تولا جاتا، اس کو چینجز کے اعتبار سے، تغیرات جی، موڈس آف امپرفیکٹ۔ اب یہاں پر یہ تغیرات بیان کرنے سے قبل صاحب سلائیڈ جو ہے نا انہوں نے حرکات و اعراب کا فرق بیان کیا، جو کہ ہم بارہا آپ لوگوں سے ہے نا آپ لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ اردو کا جو ہے نا گرامر قواعد ہے، قاعدہ ہے، وہ نہ ہے نا عربی میں بالکل نہیں ہے۔ اردو والے جیسے ہمارے شوکت صاحب ہے نا بھائی جو ہیں وہ اردو ٹیچر ہیں، تو اردو میں اعراب زبر زیر پیش کو کہہ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی، مگر بضد عربی میں اعراب آخری حرف پر جو حرکت ہوتی اس کو کہتے ہیں، آخری حرف، لفظ کے آخری یعنی خاص طر اسم اور فعل مضارع، کیونکہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، تو اس کا کوئی مطلب ہمیشہ وہ مبنی بالضمہ، مبنی برفتح کے اعتبار سے ہے نا مبنی ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی چینجز ہوتی نہیں نا ماضی۔ اور فعل امر بھی میں بھی ہن امر حاضر جو ہے مبنی ہے، فعل امر حاضر کہہ رہا ہوں، دیکھ یاد رکھیے، کیونکہ فعل امر ہے نا غائب اور متکلم یہ مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے، اور یہ اصل میں مجزوم بنتے ہیں لام امر سے۔ جس قدر میں نے بتایا کہ لم ہے، اسی قدر لام امر بھی مجزوم حروف جازمہ میں سے ہیں جو مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو لام امر ہے، لم ہے، لما ہے، صحیح ہے؟ تو لائے نہیں ہے، یہ سارے جو ہے حروف جوازم کہتے ہیں جو مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ تو اتنی تمہید باندھنے کے بعد اعراب کی تعریف، حرکات و اعراب کا فرق، اسم کے اعراب رفع، نصب، جر ابھی بتایا میں نے، اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعلا نا مضارع معرب ہوتا ہے، رفع، نصب، جزم آتے ہیں ہے نا، اور اس کو جزمن کہتے ہیں، مگر اردو میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جو درمیان والا ساکن حرف ہوتا ہے اس کو بھی زبر لگا، جیسے لفظن کو لفظ بول دیتے ہیں ہے نا بعض حضرات، اور اسی قدر کیا کہتے ہیں جزمن ہے یہ، مگر ہم جزم جزم ہے نا کہہ لیتے ہیں۔ تو بہرکیف لفظ ہے نا سمجھ میں آ جائے تو بس کافی ہے۔ تو رفع، نصب، جزم کہہ لیں، مرفوع یفعلو، منصوب یفعلا، اور مجزوم جب ہوگا وہ یفعل ہوگا، یعنی آخری حرف اخف ہوگا، خفیف ہو جائے گا۔ تو انہی اعتبار سے مضارع منصوب کا گردان یفعلا، یفعلانی، دیکھیے یہاں پر بھی گر گیا، اور یہ منصوب کب ہوگا وہ ہماری ہے نا اگلی سبق ہوگی، کیونکہ ہمارے بعض افراد نہیں ہے، جب یہ لن آئے گا نا تو یہ ہمارا آخری حرف زبر بن جائے گا۔ باقی نون اعراب جو ہے نا وہ تثنیہ کو یا جمع کو وہ وہاں پر بھی اخف ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی، گر جائیں گے، کلیئر؟ البتہ لم جوہد میں کیا ہوتا ہے، اخف مطلب مجزوم ہوتا ہے، اور یہاں پر خفیف اعتبار منصوب ہوتا ہے، لن تفعل، لن یفعل، یہاں پھر یرملون تجوید کا قاعدہ آئے گا۔ صحیح ہے؟ تو بہرکیف کلاس میں جڑے ہوئے افراد کی ہے نا کیا کہتے ہیں کہ میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا، یہ معاف کریں، اچھا کیا ہے کس نے، اچھا بہن نے کیا، خیر، تو ان کی ہے نا
وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں تمہید باندھ رہا ہوں، مگر جب حج کے ایام ہو جائیں، باقی افراد جو ہے نا حجاج فی الحال حج کے ایام میں ہیں، ان کے لیے پھر دوبارہ ہم ہے نا مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ جڑے ہیں ان کے لیے بتانا ہے کہ منصوب، حالت منصوب میں یہ جو پہلے صیغے ہیں یفعلو یفعلو تفعلو، یہ سارے جو کیا ہو جائیں گے، اخف ہو جائیں گے، مطلب زبر بن جائیں گے، اور باقی جو ہے وہ گر جائیں گے، یفعلا تفعلا افعلا نفعلا اس قدر۔ ویراز مجزوم میں کیا ہوں گے وہ، یفعل تفعل افعل نفعل، یہ تفعلینا تھا، یہاں پر تفعلی ہو جائے گا، نون گر جائے گا، صحیح ہے۔ باقی اونا میں بھی نون گر جائے گا سوائے نون جمع کے۔ اچھا یفعلون نہ تھا نا، وہ نون گرنے کے بعد ایک ایکسٹرا الف ایڈ ہو جائے گا، یہ بتانے اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ الف بس یہ بتائے گا کہ یہاں نون اعرابی گرا ہے اور وہ تثنیہ والا ہے، بس دوسرا اس کا کچھ دخل ہی نہیں ہے الف میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جمع والا ہے، یہ بتانے کے لیے بس وہ الف آیا ہے، کلیئر؟ تو اگر آپ معاف کریں، یہ گردان کو دیکھیں، یفعل یفعلا یفعلو تفعل تفعلا یفعلنا تفعل تفعلا تفعلو تفعلی تفعلا تفعلنا افعل نفعل، اس قدر ہوتا ہے یہ ہے نا مجزوم کے اعتبار سے۔ اب ان کو بنانے کے لیے کون سے حروف ہیں، اب زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے ہے نا وہ حروف کی طرف اشارہ کروں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نواسب مضارع کے لیے لن ہے، جو کہ عام طور گردان یاد کرنے کے لیے ہے نا صاحب صرف اسی لن سے پڑھتے ہیں، حالانکہ لن کے علاوہ ان بھی جو ہے وہ منسوب کرتا ہے، اذن ہے نا، اور کہ حتی ہے نا، لام امر اور فا، صحیح ہے، اور یہ فا کیا ہے پھر بعد میں بات کریں گے۔ تو یوزلی جو ہے نا بات ہم اسی اعتبار سے کرتے ہیں کہ مطلب یاد ہم اسی اعتبار سے کرتے ہیں کہ لن ہے نا، لن ان کہ اذن حتی لام امر، اسی قدر یاد کرتے ہیں۔ اب یہ فا کیا ہے وہ الگ بات ہے، اس پہ ہم کلام بعد میں کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو ایک ایک کی پھر ہم اگلی بار کریں گے کہ ان کیا معنی میں ہوتا ہے، جب ایزن کس معنی میں ہوتا ہے، اور ایک ایک کی بہترین سلائڈس ہے، نا لام امر اور لی کہ یا صرف کہ اور لی ان، یہ دونوں پھر نا لام جب ملیں گے کہ کے ساتھ کیا بنے گا، ان کے ساتھ بنے گا، تو کیا ان کی چینجز ہوں گی، صحیح ہے۔ اور کبھی کبھار لام جو ہے نا لام کہ بھی آتا ہے، لام کہ بھی آتا ہے، بھی آپ لوگ شاشی نہیں پڑھے ہیں، اصول الشاشی بالکل ابتدائی عبارت جو اصول الشاشی میں لام کہ کی ایک مثال ہے جی، تب آپ اصول الشاشی پڑھیں گے تو دیکھیں گے۔ مفتی صاحب نے بتایا آپ لوگوں کے اصول اکمل چینج کرنے والے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو وہ بڑی جی ضخیم لگ رہی ہے اور بڑی مشکل مشکل الفاظ، مفتی اکمل صاحب جس کے اندر اپنی تقریر اور ہے نا ان کے مطلب ان کی اردو بھی جو ہے نا بڑی ضخیم ہے، صاحب ثروت ہے، تو کیا ان کو کہا ہے فقہا کچھ تو کہا نا، ہر کچھ تو کہتے ہیں مفتی اکمل صاحب کو، کچھ لقب ہے ان کے لیے، فقہا پر ہے نا کچھ تو ہے ان کے لیے۔ تو وہ کتاب ان کی بڑی ضخیم ہے، تو استاد محترم کہہ رہے تھے کہ یہ مبادی طلباء کے لیے بالکل ہے نا پرے ہے، اصول الشاشی پڑھنے کے بعد وہ کتاب اگر حیضر ریفرنس رکھیں گے تو بہتر ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب نے ایک بیچ کو یہ اصول اکمل پڑھائی تھی، اس اعتبار سے یہ سلیبس باقی رہا، مگر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ذوق اور آپ لوگوں کی ہے نا محنت کے تحت انہوں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھاری لگے گا، تو وہ ایک مختصر سا ہے نا اصول فقہ پر ایک رسالہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگر وہ مل جائے تو پھر وہ مل جائے، کیا مطلب وہ بس فائنلائز کر دیں تو پھر انشاءاللہ اسی سے اصول اصول فقہ کی جو نیو ہے اردو میں وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی، کیونکہ فقہ کے حوالے سے جب ہم نے انوار شریعت پڑھا تو آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ فقہ یعنی علم فقہ میں کیسے مسائل ہوتے ہیں،
کیسے پیچیدے پیچیدے مسائل اور مختلف آراء اور فقہاء کرام میں ہے نا کس قدر اختلافات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگ نور الایزا دیکھ رہے ہیں تو فقہی متن کے اعتبار سے کیسے ہوتی ہے کتاب میں. اب اسی نہج کو اپناتے ہوئے نا استاد محترم نے سوچا کہ اردو میں پہلے اصول فقہ پڑھائیں اور پھر اصول الشاشی جو اصول فقہ کی ہے نا بہترین ابتدائی کتاب. کیونکہ درمیان میں ایک اور کتاب ملے گی آپ کو نور الانوار، یہ بھی اصول فقہ کی کتاب ہے نور الانوار، جو کہ منار کی عربی شرح ہے. اور منار بالکل مختصر رسالہ تھا جس پر نور الانوار عربی شرح لکھی گئی ہے. اور ایڈوانس لیول میں اصول فقہ کی کتاب آئے گی حسامی. یہ یوزلی ہے نا فضیلت کی کتابوں میں سے آتی ہیں حسامی. تو اسی لیے اصول فقہ فن اصول فقہ کی کتاب اصول الشاشی پڑھانے سے پہلے استاد محترم نے سوچا کہ اردو والی ایک کتاب رکھیں جو مفتی اکمل صاحب کی بہترین ہے کتاب، اچھی ہے مگر ابتدائی طلبہ یعنی مبادی طلبہ کے لیے مشکل لگ رہی ہے، استاد محترم نے کہا. تو بہرکیف مگر مجھے یاد ہے ایک بیچ کو کتاب پڑھائی ہے نا. تو میں نے بھی چند اسباق پڑھائی ہیں قیاس اور اجماع کی. تو پھر بھی استاد محترم نے سوچا کہ چینج کر دیں، دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک مل جائے تو پھر بھی مگر اصول الشاشی اگلے ہے نا سیمسٹر میں ہوگی، جہاں آپ کو لام کئی کی مثال بالکل ابتدائی خطبے میں ملے گی. خطبہ میں یہ میری بات ہے نا آج گانٹ باندھ لیں، انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں وہ گانٹ کھولیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے، یعنی یہ جو چیز مکشف ہے انشاءاللہ وہاں پر کلیئر کریں گے. صحیح ہے. تو بہرکیف یہ نواسب مضارع کے ٹاپک میں بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. ایک ہے جوازم، حرفہ کو ہم بعد میں بات کریں گے. ایک ہے جوازم جو کہ جس کو نا انگریزی میں جسو امپرفیکٹ کہتے ہیں. مضارع کو امپرفیکٹ کہتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں نا یہ پرفیکٹ نہیں ہے کہ آیا کہ یہ حال میں ہے یا مستقبل میں ہے، کیونکہ مضارع دونوں میں شامل ہے. تو جوازم مضارع جو ہوتے ہیں نا وہ لما لام امر لائے نہیں، اور ان اور من بھی ہے. من شرطیہ پر بھی ہے نا یہ ہوتا ہے، اور ان یہ بھی ہے نا ان شرطیہ ہی ہے اگر کے معنی میں آتا ہے. جی کوئی ہے؟ جی نہیں بس شرطیہ ور. اچھا اچھا جی. تو عمومی طور پر نا لما لام امر لائے نہیں ہی بولتی. یہ دونوں ایکسیپشنل کیسز ہیں، اسپیشل کیسز. ایکسیپشنل سے بہتر لفظ ہے اسپیشل کیسز ہے نا من اور ان. تو یہ بس میں تمہید باندھ رہا ہوں حروف جوازم کے اعتبار سے، سلائیڈز پہ کلام نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دیگر جو بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب شامل درس یا دروس کہہ لیں، کیونکہ یہ ایک درس میں ہونے سے رہی تغیرات مضارع، یہ تھوڑا ڈیٹیل ہے. اور انشاءاللہ حاجی جب فارغ ہو کے آ جائیں گے یا ایٹ لیسٹ فری ہو جائیں گے حج کے ایام سے، تو پھر وہ وہیں سے صحیح جڑیں گے، ان کی فلائٹس وغیرہ لیٹ بھی ہوں تو وہ کلاس میں شامل ہو جائے. اب کرنا کیا ہے، وہ جو جوازم نواسب یہ آپ انشاءاللہ نحومیر میں ایک چیپٹر پڑھیں گے، عوامل ہے نا افعال عاملہ میں، صحیح حروف عاملہ وغیرہ میں ہے نا. کیونکہ یہ لم ہے نا ان کو ہے نا حروف جازمہ یا حروف جوازم یا حروف ناصبہ یا حروف نواسب کے ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بس ہمیں صرف میں کیا کرنا ہے، لم کو لے کے چلنا ہے اور یہاں لن کو لے کے چلنا ہے. بس ہے لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. صحیح ہے. ہم مجہول چھی نہیں رہے ہیں، صرف معروف کو لے کے چل رہے ہیں. کلیئر ہے پیاروں؟ تو اسی قدر لن ہے، لن یفعلا ہے، مگر یہاں یرملون کا قاعدہ ہے، نون کے بعد نون ساکن کے بعد یا را لام یرملون ہے نا میم. تو یہ یرملون جو لفظ کے اعتبار حرف کے اعتبار سے جو
نون ساکن کے بعد آ جائیں گے تو پھر اس کو ادغام کریں گے، اور نون یہاں غنہ ہوگا. لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن، پھر لن تا ہے نا، تو پھر یہاں قاعدہ جمے گا نہیں، تو پھر یہاں پھر بیک یا آ گیا، تو لن یفعلنا، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلنا، لن افعل، لن نفعل. صحیح ہے، لن نفعل، لن نفعل، یہاں پر ہے نا ناصبہ کے تحت. بالکل یہاں جو ہے نا یہ سیم ٹو سیم ہی ہے، بس لم کے جگہ لن، کیونکہ یہ اخف ہونے والے ہیں. باقی جو زبر اور جازم ہے یہ چینجز ہوں گے. کلیئر ہے سب کو؟ جی اب رہی بات حضرت، یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ تغیر کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کون آنے ہے نا، کون سے حروف آئے یا کون ہے نا آئے تو یہ چینجز ہوتی، یہ سمجھ میں تو آ گئی ہیں. مگر یہاں نفی اور جہد کیا ہے، یہ لم اور لن تو سمجھ میں آ گیا، یہ نفی اور تاکید کیا ہے. دیکھیے یہ تغیر جو ہے یہ لفظی اعتبار سے ہے. کیا ہے؟ لفظ میں تغیر ہو رہا ہے، چینجز. تو یہ جو تغیر ہو رہا ہے لفظی اعتبار سے بھی ہو رہا ہے، مانوی اعتبار سے بھی ہو رہا ہے. معنی میں بھی چینج. مضارع کیا کرتا ہے؟ یفعلو. یفعلو کا ترجمہ ابھی ہم ترجمہ پہ کام نہیں کر رہے ہیں، مگر بات کر رہا ہوں بس، کیونکہ گردان رٹا مار رہا ہے. ترجمہ پھر وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو یفعلو کا آسان سا ترجمہ یہ تھا کہ وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، ہے نا، غائب کے اعتبار سے. تو جب لم آئے گا تو وہ ایک مرد نہ کرتا ہے یا نہ کرے گا، ہونا تو یہ چاہیے نا. مگر یاد رکھیے پیاروں، یہ تغیر صرف لفظی اعتبار سے نہیں، مانوی اعتبار سے کرے گا. کہ ایک تو نفی ہو گئی نہ، اور جوہد بالکل انکار کا مفہوم، اور اس کو مستقبل میں لے جاتا ہے. یہ جو حال کا جو ہے نا معنی ہے وہ نکال دیتا ہے. تو لم کیا کرتا ہے؟ ایک تو نفی کا معنی دیتا ہے مضارع کا، اور مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے، یعنی فیوچر ٹینس میں خاص کر دیتا ہے، حال نہیں ہوتا یہ، ہے نا. اور دوسرا کیا ہے؟ انکار کا، انکاری مفہوم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لم یفعل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مرد نہ کرے گا، نہ کرے گا، نہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کلیئر؟ یا نہ پیدا ہوگا، اس معنی میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو یہ مانوی چینجز بھی ہوں گے. اب یہ لن جو ہے یہ نفی تو لائے گا ہی صحیح، مگر تاکید والا مفہوم لائے گا. یقیناً تاکید والا مطلب اس میں ایک درجے کا تاکید ہے. لن یفعلا، اب تاکید ہے نا، وہ ہرگز نہیں کرتا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا. کسی کے ذہن میں کوئی آیت آ رہی ہے؟ چوتھے پارے کی آیت، پہلی آیت. جی لن تنالوا البر ہاں، حتى لن تنفقوا. تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو تم اللہ کے راہ میں قربان نہ کرو. تو یہ ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو کہاں سے ملا؟ لن کے لیے. لن تنالوا البر، صحیح ہے، حاضر کا صیغہ تنالوا بر، نیکی. سمجھ میں آ رہی ہے مولانا لن کا مفہوم؟ اور اسی کے سورۃ الاعراف جی جب شیطان مطلب عزازیل جو تھا، جب شیطان بنا ابلیس، باہر نکلتے نکلتے کیا بول کے نکلا تھا وہاں پر؟ خیر مفہوم اور ایک بھی ہوگا. تو ایک منٹ،
سورۃ الاعراف کی آیتیں جی، ایک منٹ نکال لیتا ہوں. اچھا، یہ تو ہے نا لام تاکید و نون ثقیلہ کا مثال ہے. اس کے اگل بغل میں بھی کچھ ہونی چاہیے. کسی کو کوئی اور یاد آ رہی ہے کوئی آیت؟ سورہ انشقاق انه ظن ان لن يحور. اچھا، میری سلائڈز میں بھی چند ہیں، بھی دکھا سکتا ہوں، ایک منٹ. ہاں سورہ انشقاق انه ظن ان لن يحور. ہاں، تو یہاں دکھ رہا ہے نا. سورہ بقرہ میں بھی ہے یا موسیٰ لن تصبر علی طعام واحد. دیکھیے لن تصبر، لن نصبر. تو یہ لن جو ہے نا نصبرو سے نصبرا ہوا، صحیح ہے. اور اسی کا دل یہاں فلائیں یغفر اللہ لہم سورۃ التوبہ. لن یغفرو سے غفر یغفرو، یغفرو سے یغفرا بنا. یہ حالت نصب میں کیوں گیا؟ لن کی وجہ سے، صحیح ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلْهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا سورۃ المائدہ. سورۃ القحف بھی ہے، اور وہاں پر حتیٰ ہے، حتیٰ بھی ہے نا. تو لن بھی ہے، حتیٰ بھی جو ہے یہ بھی حروف ناصبہ میں سے ہیں، کیونکہ یہاں حتیٰ کے بعد نا ان محذوف ہوتا ہے، ان مقدرہ ہوتا ہے. بہرکیف لن تقبلا توبتہم سورہ آل عمران میں. فلن ابرہا الارض حتی یأذن الی ابی، ہے نا. تو یأذن لی ابھی مثالیں بتا رہا ہوں بس، کہ لن جب آئے گا نا تو یہ ہرگز نہیں کا مفہوم دے گا. کلیئر ہے؟ چلیں تو یہاں تاکید کا مفہوم میں بس بتا رہا، اللہ معاف کرے جی. تاکید کا مفہوم کس اعتبار سے ہے؟ کہ ہرگز نہیں، ہے نا. نفی میں بھی تاکید. کلیئر ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آیت میں آپ جیسے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں مختلف تراجم میں، تو یہی مفہوم ملے گا. تو یہ چلیے اب ہم الحمدللہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہی صحیح، یا جو بھی 40 منٹ کی کلاس ہی صحیح، مگر ہم نے کچھ کور کیا ہے. مگر ڈیٹیل سلائیڈز انشاءاللہ اگلے ہفتے لوں گا. کلیئر ہے؟ تو یہ تغیرات مضارع میں یہ دونوں ہے نا بہت اہم کردار نبھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ تو پھر آپ کا آگے لام تاکید نون ثقیلہ اور لام تاکید نون خفیفہ، اور لام تاکید نہ ہو بس نون ثقیلہ اور نون خفیفہ بھی تاکید کے مفہوم دیا جاتا ہے، دیتے. ان کی مثالیں بھی ہیں انشاءاللہ، ہے نا. ہم دیکھیں گے وہ لام تاکید کیا ہے، نون ثقیلہ کیا ہے، نون خفیفہ کیا ہے وغیرہ، ہے نا. یہ سلائڈز دیکھ کر پھر اور وہ دو چیزوں کو بھی ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. پھر جب وہ ختم ہو جائے گا تو فعل امر آئے گا انشاءاللہ. کلیئر؟ فعل امر، فعل نہیں، اور جی یہ سارے انشاءاللہ. ہو جائیں. یہ سارے ہم معروف ہی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. بعد میں مجہول بھی ہم کور کریں گے. فعلا یفعلو تو ہم نے کور کر لی نا، اور جیسے ماضی کے اقسام ہم نے کور کی، مجہول بھی کر لیے. تو ان کے بھی ہم مجہول کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر مجہول کا جو وزن ہے اس اعتبار سے آپ اس کو بھی یاد کر لیں.
اور یہ سارا جب ہو جائے نا انشاءاللہ، فعل امر، فعل نہیں، مختصر میں ہم نے ایک ایک کے صیغے کے معنی ہم نے کر لیے. اب یہ سارے ہو جائیں گے تو پھر پوری گردان معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے، یا ایٹ لیسٹ یاد تو گردان کرے، معنی بولنا آنا چاہیے، ہے نا. قاعدہ مکمل ہو جائے تو پھر معنی بھی ہمیں بتانے کی، اصل مقصد تو معنی ہی ہے، ترجمہ. اب اردو زبان میں اگر ترجمہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کے ہے نا معنی کیسے بنتے ہیں، تو وہ سارے چیزیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. کلیئر. تو اس کے بعد پھر ابواب آئیں گے، مگر ابواب سے پہلے ہم نے فیل کی یہ ساری چیزیں دیکھ لی نا امر تک، تو پھر انشاءاللہ ہمیں اسم کی طرف رجوع کرنا ہے. کس کی طرف؟ اسم کی طرف رجوع کرنی ہے. تو اس میں پھر اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں ظرف ہے، اور اس میں ہے نا اس میں ظرف ہے، اور اس میں مصدر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنا لیں گے. تو پھر ان افعال تعجب وغیرہ بھی آئیں گے. تو ان سارے چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے پہلے پہلے صیغے ایک ٹیبل میں ڈال دیں، اور انہی کو ابواب کہتے ہیں، یا انہی کو صرف صغیر کہتے ہیں. یہ جو ہم 14 صیغے یاد کر رہے ہیں، ان کو صرف کبیر، بڑی کبیر ہے نا، بڑی صرف، اور چھوٹی صرف صرف صغیر ہے. اور چھوٹی صرف میں بھی علماء نحو کے نزدیک نا مختصر ہے نا باب بھی کہتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. کلیئر ہے؟ یہ سارے کچھ آگے دیکھنی ہے، تب یہ سارا کچھ خاکہ لے لیں گے، ابواب ہم کر لیں گے. تو جب ابواب ہم شروع کریں گے، پھر ثلاثی مجرد، مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ، ملحق بالرباعی، پھر ملحق بالرباعی کے آگے چیزیں ملحقات جن کو کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد مختصر میں خماسی دیکھیں گے. خماسی میں افعال نہیں ہے، صرف اسما ہے. وہ مختصر الفاظ ہیں، جس 3% یا پوائنٹ کچھ تو ہے، 3 بھی نہیں ہے، کچھ پوائنٹ آپ کو الفاظ اسما جو 5 حروف مادہ پر مبنی ہو، جن کو خماسی کہتے ہیں، وہ شاید ہی ملے عرب والوں کے زبان ہے نا، ان کے کلام میں. تو وہ دیکھ لیں گے. تو میں بس ایک خاکہ آپ کے ہے نا رکھ رہا ہوں، روڈ میپ جس کو کہا غیر جاتا ہے. صحیح افعال کا ہاں ہاں مخصوص. وہی تو ابھی آ رہا ہوں بھائی. تو یہ سارا جب کور کر لیں گے نا، تو یہ اس سیمسٹر میں اتنا ہے. غیر صحیح افعال جہاں ہے نا کیا کہتے ہیں تعلیلات کی بحث آتی ہے. اب ان مادوں میں جو 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، ان مادوں میں اگر آپ لوگوں کو حروف علت ملے ہے نا، یا مضاعف کے قواعد ملے، یا مثال ناقص، یا ہے نا اجوف کے قواعد ملے، تو پھر یہ تعلیلات کے بحث میں چلے جاتے. تو وہ پھر وہ الگ ہی ہے، جو کہ ہم سیکنڈ سیمسٹر میں صرف کی کتاب سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہ پہلا اور دوسرے سیمسٹر کی بات تھی. اور تیسرے سیمسٹر میں ہم انشاءاللہ ابواب ہے نا، خاصیت و ابواب الصرف، چند خصوصیات ہیں چند بابوں کی، تو ان کو دیکھیں گے. اور اسی میں انشاءاللہ ہم علامات ہے نا یا قواعد الصرف کے اعتبار سے 2 پارٹس میں تیسری سیمسٹر ختم کریں گے. چوتھی سیمسٹر کے بعد کوئی صرف ہوگی نہیں، مطلب تیسرے سیمسٹر کے بعد کوئی صرف ہوگی نہیں. بس یہ جو 3 سیمسٹر میں ہم صرف کو اتنا پکا کر لیں گے انشاءاللہ کہ بس ان کا اجرا ہی ہوتا رہے گا، بس اجرا ہی ہوتا رہے گا، اپلیکیشن. کلیئر ہے؟ مگر نحو کا دامن آخری سیمسٹر تک، مطلب آخری کیا کہتے ہیں، آخری سال تک آپ کا چلتا رہے گا. کبھی ہم نومیر سے اب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کبھی ہم ہدایت النحو متن والی کتاب، یا اس کے بعد ہے نا کیا کہتے ہیں معلم الانشاء ہو، یا متن والی کتاب اگر آپ دیکھیں کافیہ ہے. جامی تو نہیں پڑھیں گے، شرح جامی وغیرہ، مگر کچھ نہ کچھ تو عوامل ہو، شرم یا تو ہے نا عاملین ہو، یا چند باتیں ہیں نا نحو کے، وہ چلتے ہی رہیں گے. صحیح. صرف کا دامن جو ہے وہ صرف
3 सेमेस्टर तक ही है। माँ बस वहीं तक साथ देगी, बाप आगे तक साथ देता रहे। माँ समझने में भी आसान है, जी, बाप समझने में मुश्किल है। मुश्किल है, मगर बाप के किरदार को नजरअंदाज कतई ना करें। क्या कहते हैं शौकत भाई? मगर माँ सिर्फ गायब जो है ना, वो नजर के एतबार से होती है, मगर हर फन में वो नजर आती रहती हैं, क्योंकि असरफ उम्मुल उलूम व नहव अबूहा। सही है। तो सारे उलूम में माँ की परछाई है ना, परछाई कह लें या रहबरी जरूरी है, क्योंकि हर लफ्ज को तोलना है तो लुगत में जाना है ना, और उसकी तहलील करनी है या हल करना है, तो फिर बगैर लुगत के, लुगत इज नथिंग बट सर्फी। सही है। डिक्शनरी या जबान नथिंग बट सर्फ है। सही है प्यारो। चलिए, अल्लाह ताला हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। मेरी तमहीद भी एक क्लास हो गई। अब क्लास क्या होगा जरा अंदाज लगाए। वो कुछ तकरीर में हम कहा करते थे जब भी मोहम्मद में थे कि क्या था वो, जो कुछ भी कहा है वो, है ना, आगाज़ बाब ऐसा कुछ, अंदाज़े बयां। खैर, इंशाल्लाह फिर, है ना, अगले हफ्ते मिलेंगे। कोई किसी को कुछ सवाल हो तो बराए करम पूछ लें, वरना तो गर्दान रट्टा इंशाअल्लाह। मारना ही है, हाफिज ही बनना है सर, दूसरा कुछ नहीं है। चारा ही नहीं है भाई, मेहनत करनी है इंशाल्लाह। सही। और हमेशा अपने जहन में ना, क्या नाम है उनका, हजरत पर्दा जो फरमा चुके हैं, भूल ही जाता हूँ। आप बताइए शौकत भाई। खादिम खादिम हुसैन हुसैन रिजवी साहब रजवी, हाँ। रहमतुल्लाह हाफिज अलैह। अल्लामा मौलाना जी रहमतुल्लाह अलैह। उनको तो हमा वक्त याद करता हूँ मैं जब गर्दान पड़ता हूँ। चलिए, अल्लाह ताला उनके हद तक तो नहीं, बल्कि उनके साए में, है ना, उनके करीब, मतलब उनके ही नक्शे कदम पर इंशाल्लाह चलें, और सर्फ के हाफिज बनने की अल्लाह ताला तौफीक और रफीक नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन बिजाहि आमीन। सय्यिदिन नबील अमीन। शायद ही, है ना, ईद से कबल मेरी कोई क्लास हो, वेल इन एडवांस, है ना। सबको ईद मुबारक, बकरा ईद। अल्लाह ताला ईद सईद की खुशियाँ, बरकतें, कल है ना सआदतें, अपनी क्लास? नियामतों से माला माल। मेरी क्लास नहीं होगी, मैं सफर में हूँ। अगर मैं अब्दुल सलाम भाई को पूछूंगा, अगर वो ले पाए तो फबीहा, वरना अगर वो बकरा ईद की तैयारी में बकरा लाना वगैरह कुछ, तो शायद ही आप लोगों की कल क्लास होगी, है ना, छुट्टी समझ लें। मगर मंगल की अगर मुफ्ती साहब लेंगे तो मदीना मदीना, नहीं तो बंदा हाजिर खिदमत है। सही है। जी। जजाकुमुल्लाह खैर। जैसे ईद सईद की खुशियाँ मंडे भी अल्लाह छुट्टी है सबको तफ। मतलब? हाँ, मंडे की छुट्टी जरूर होगी यारो, ईद का दिन है। जी। नहीं, हम, नहीं पता था इंडिया की नहीं नहीं, कल। छुट्टी है, छुट्टी है। सही है। जी। चलिए, इंशाअल्लाह। जजाकुमुल्लाह खैर। दुआएं, है ना, करते रहें। खासकर हुज्जाज अगर रिकॉर्डिंग सुने तो अरफात के मैदान में, मुजदलिफा, मिना, जहां मुमकिन हो, हुज्जाज इकराम दुआएं करें। और हम यहाँ से उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, सारे अरकान सही अंदाज में अदा करने की तौफीक और रफीक नसीब अता फरमाए। वो इमसाल गए, अल्लाह करे कि हमारे जिंदगी में हमें भी, है ना, एक बार तो नसीब हो, और जो हजरात ऑलरेडी जाके आए, अल्लाह ताला उनको बार बार नसीब हो। आमीन सुम आमीन। जजाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।